وہ جو میری بیوی ہے اور مجھے نہیں جانتی، ایک ایسی محبت جسے موت بھی نہ مٹا سکی۔ اب وہ زندہ ہے مگر یادوں کے بغیر۔ رات کا وقت، گھر مدھم روشنی، عمران اپنے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اندر علیزہ سو رہی ہے، سرگوشی میں، اپنے آپ سے 3 مہینے 2 ہفتے 4 دن، اور تم اب بھی وہی ہو جو تم ہمیشہ سے تھی۔ بس فرق یہ ہے کہ اب تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ فلیش بیک 1 سال پہلے وہی علیزہ عمران کو گلے لگائے ہوئے مسکراتی ہے۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا؟ موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ واپس موجودہ وقت، عمران کا چہرہ زرد سے بھرا ہوا۔ عمران، موت تو نہیں آئی، بس تمہاری یادیں چھین گئی۔ علیزہ بستر پہ کارآمد ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، عمران کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ باہر جائیں۔ دل ٹوٹتا ہوا میں صرف یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ مجھے آپ کی فکر نہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی، عمران کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مگر میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری ہر عادت، ہر پسند، ہر ناپسند۔ تمہیں چائے 2 چمچ چینی کے ساتھ پسند ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تمہیں کہانی سننے کا شوق تھا۔ تم علیزہ چیختی ہوئی، بس کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ علیزہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اتفاق سے اپنے ہاتھ سے ایک پرانا لاکٹ گرا دیتی ہے جو کھل جاتا ہے۔ لاکٹ میں عمران اور علیزہ کی تصویریں، پیچھے لکھا ہے ہمیشہ کے لیے۔ علیزہ لاکٹ اٹھاتی ہے، حیران ہو کر دیکھتی ہے، یہ میں ہوں؟ اور یہ آپ ہیں؟ عمران کا فون بجتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، ڈاکٹر فون پر۔ عمران، ہمیں ایک نیا ٹیسٹ رزلٹ ملا ہے۔ علیزہ کے دماغ میں کچھ بھلا گرجا ہے جو علیزہ لاکٹ کو پکڑے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک درد بھر جاتا ہے۔ علیزہ سر پکڑ کر، یہ تصویر میں نے ایسے کہیں دیکھا ہے۔ عمران فون چھوڑ کر اس کی طرف بھاگتا ہے۔ علیزہ، تمہیں کیا ہوا؟ علیزہ گرنے لگتی ہے۔ عمران تھام لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں ملتی ہیں، جب کھلتی ہیں تو ایک عجیب سی چمک ہے۔ علیزہ کمزور آواز میں، عمران سخت رہا جاتا ہے۔ علیزہ کی آنکھوں میں وہی چمک ہے جو حادثے سے پہلے تھی۔ عمران ہچکچاتے ہوئے، تم نے مجھے پہچانا؟ علیزہ کی آنکھیں پھر بند ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ علیزہ بے ہوش ہوتی ہوئی، ہمیشہ کے لیے۔ عمران کے چہرے پر امید اور خوف کا لاکٹ زمین پر چمک رہا ہے۔ آواز، محبت موت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن کیا وہ فراموشی پر بھی غالب آ سکتی ہے؟ یا پھر کچھ راز ہیں جو یاد داشتہ کے اندھیرے میں چھپے ہیں؟ ایک ایسی محبت کی کہانی جو موت سے بچ گئی مگر فراموشی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عمران، بے پناہ محبت اور وفا۔ کیا علیزہ واقعی یاد آ گئی؟ لاکٹ کا راز، جذبات، درد، امید، محبت کا ٹکراؤ۔ سوال، ڈاکٹر نے کیا نیا رزلٹ بتایا؟ کیا علیزہ کچھ چھپا رہی ہے؟ عمران نے لکھ
کوشش کی مگر علیزہ کو کچھ یاد نہ آتا۔ وہ اس قدر شدید ذہنی الجھن کا شکار تھی کہ کبھی بیٹھے بٹھائے رونے لگتی، کبھی یادداشت واپس لانے کی کوشش میں اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ عمران ہر شام جلدی آفس سے گھر آنے لگا تھا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں علیزہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ اکثر خود کو کمرے میں بند کر لیتی، اپنی گمشدہ شناخت کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش میں تڑپتی رہتی۔ ایک شام ٹریفک کی وجہ سے عمران کو آتے دیر ہو گئی۔ گھر پہنچا تو علیزہ کمرے میں نہ تھی۔ اس نے گھبرا کر ملازموں سے پوچھا، سکینہ بیگم کہاں ہیں؟ سکینہ کچن سے دوڑی آئی۔ حضور، میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ بی بی جی تو کمرے میں ہی تھی۔ عمران نے پورے گھر میں تلاش کیا، پھر لان کی طرف دیکھا تو اس کی سانسوں میں سانس واپس آئے۔ درخت کے نیچے سفید فراق میں علیزہ بیٹھی انگلیاں سے زمین پر ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کے لمبے سایہ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ شدید پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمران کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلے؟ آپ سے کیا مطلب؟ علیزہ نے ناراضگی سے جواب دیا، نظریں زمین پر جمائے رکھے۔ اتنا غصہ کیوں ہے مجھ پر؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے گھر میں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔ میں آپ کو یاد نہیں کر پاتی۔ میرا ذہن بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو چکا ہے۔ آخر میں کب ٹھیک ہوں گی؟ مجھے کب اپنی پہچان ملے گی؟ وہ غصے سے اور بے بسی سے رونے لگی۔ عمران کو اس کی تکلیف کا احساس تھا۔ اس نے نرمی سے علیزہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اپنے ذہن پر اتنا زور مت ڈالو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ علیزہ نے ناراضگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ کاش میں اس حادثے میں مر جاتی، تب یہ سب پریشانی، یہ الجھن نہ ہوتی۔ دن رات یہی سوچ مجھے بے چین کیے رکھتی ہے کہ میں نے اپنی شناخت کھو دی ہے۔ عمران نے اس کی بے بسی دیکھی تو کہا، چلو یہ سب سوچنا چھوڑ دو، میں تمہیں باہر لے چلتا ہوں۔ علیزہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن چلتے چلتے اچانک لڑکھڑا گئی۔ اسے شاید چکر آئے۔ اگر عمران نے بروقت تھام نہ لیا ہوتا تو وہ گر جاتی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ ڈاکٹر زہرا کے کلینک میں علیزہ ناراض تھی کہ عمران نے اسے گھمانے کے بہانے ڈاکٹر کے پاس لے آیا ہے۔ عمران نے سمجھایا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے میڈیسن لے لیجیے۔ ڈاکٹر زہرا نے معائنہ کیا تو ان کے چہرے پر تشویش پھیل گئی۔ انہوں نے علیزہ سے کہا، آپ بہتر ہو رہی ہیں، جلد ہی آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ لیکن جب علیزہ باہر چلی گئی تو ڈاکٹر نے عمران کو روک لیا۔ مسٹر عمران، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بچہ محفوظ ہے۔ شاید یہ خدا کا معجزہ ہے۔ عمران سکتے میں آ گیا۔ خوشی تھی مگر فکر بھی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، ابھی اسے مت بتائیے جب تک یادداشت واپس نہ آئے، یہ راز رہنے دیں۔ باہر نکلا تو علیزہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی،
اتنی دیر لگا دی؟ عمران مسکرایا اور اسے ایک خوبصورت ہوٹل لے گیا۔ چاندنی میں پھل کے پاس بیٹھے وہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا علیزہ اب اس کے قریب آنے لگی ہے۔ گھر واپسی پر عمران نے علیزہ کو بستر پر سوئے دیکھا تو اس کے دل میں محبت کے جذبات موجان ہوئے۔ اب وہ صرف بیوی نہیں، ایک ہونے والی ماں تھی۔ اس نے اپنے سے زیادہ احتیاط کی ہدایات ملازموں کو دے۔ ایک دن علیزہ نے الماری میں اپنی دلہن کی تصویر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ کنور نے بچپن کا البم دیا تھا۔ تصویریں دیکھتے ہوئے اسے دھندلے خیالات آئے۔ ایک رات اس نے خواب میں حادثہ دیکھا، چیخ کر جاگی۔ عمران نے تسلی دی، میں تھک چکی ہوں، یہ زندگی مجھ پر بوجھ بن رہی ہے۔ علیزہ نے بے بسی سے کہا۔ عمران نے اس کے بال سنوارے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب عمران کی ماں شمائلہ بیگم لندن سے آئی تو علیزہ سے مل کر انہیں بے حد پیار آیا۔ ایک دن علیزہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ کنیزہ بھی اپنی بیٹی کو مار رہی ہے۔ یہ منظر اسے اپنے بچپن کی یاد دلا گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی تائی اماں بھی اسے مارتی تھی۔ شمائلہ بیگم نے اسے تسلی دی، آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا بیٹا۔ ایک پارٹی میں عمران نے علیزہ کو وہی بلیک ڈریس پہننے کو دی جو اس نے حادثے سے پہلے پہنی تھی۔ علیزہ کو دھندلے سے خیالات آئے۔ پارٹی میں سونیا نے عمران سے بات کرنے کی کوشش کی تو علیزہ کو بے حد غصہ آیا۔ وہ جلدی گھر لوٹنے پر اصرار کرنے لگی۔ گاڑی میں علیزہ کو اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ حادثے کا منظر، عمران کی پریشانی، ہسپتال، وہ چیخ اٹھی، آہستہ چلاؤ عمران، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ عمران نے گاڑی روکی۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں پہچانتی ہوں، تم میرے شوہر ہو، تم سے میری شادی ہوئی تھی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ گلے مل کر روئی۔ عمران کے آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر پہنچنے تو علیزہ نے شمائلہ بیگم سے کہا، ماں مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ پھر عمران نے اسے پریگننسی کی خبر سنائی۔ علیزہ حیران رہ گئی، ہمارا بچہ؟ ہاں، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم نے خوشی کی ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ علیزہ مہندی رنگ کے سوٹ میں چمک رہی تھی۔ عمران نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، تم ہمیشہ میرے دل کی ملکہ رہو گی۔ رات گئی۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ علیزہ بولی، تمہاری محبت نے مجھے واپس پا لیا، تم نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھاما، اور اب ہمارا بچہ ہماری خوشیوں کو مکمل کرے گا۔ تمہاری یادداشت کی واپسی سے ہماری زندگی دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ علیزہ نے عمران کی آنکھوں میں جھانکا، مجھے اب وہ سب کچھ یاد ہے۔ تم نے پہلی ملاقات میں ہی مجھ سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ میں تمہاری آفس میں ملازم تھی، تم نے میری زندگی بدل دی۔ عمران مسکرایا، اور تم نے میری زندگی کو روشن کر دیا۔ اب کوئی تمہیں ہم سے جدا نہیں کر سکتا۔
ان کی محبت کی یہ کہانی جو یادداشت کے دھندلیکے سے شروع ہوئی تھی اب ایک نئے باب میں داخل ہو رہی تھی، ایک ایسا باب جس میں محبت، قربانی اور صبر کی داستان تھی، اور جس کا اختتام ایک نئی زندگی کے آنے کی خوشخبری پر ہوا۔ علیزہ اور عمران جانتے تھے کہ اب ان کی راہیں ہموار ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور اب جب علیزہ کے ہاتھ میں عمران کا ہاتھ تھا اور اس کی کوکھ میں ان کی محبت کا پھل، تو دونوں جانتے تھے کہ ان کی کہانی کا یہ سب سے خوبصورت حصہ ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔